مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب کی جگہ یا اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور بنایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور وعدہ لیا، عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے، ان طہر بیتی للطائفین کہ پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ میرے محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوئی، بات تو یہودیوں کی چل رہی تھی، بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ پچھلی آیات کے اندر صرف ابراہیم کا ذکر آیا کہ، اور ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی آیا اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب اللہ نے حکم دیا، میں نے آپ کو اس دن بتایا کہ جب شام سے حضرت جبرائیل امین لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچے کو حضرت اسماعیل کو اور اماں ہاجرہ کو جب اللہ نے حکم دیا کہ دوسری جگہ ان کو منتقل کر کے آؤ، تو جب سرسبز جگہ آتی رہی اور پھر یعنی کہ اللہ کا حکم تھا کہ آگے اور آگے، تو جب اس جگہ پر جہاں پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی جہاں اللہ نے تعمیر کرانی تھی، تو وہاں پر پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے آئے اور حضرت اماں ہاجرہ پوچھتی بھی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے یعنی کہ بار بار سوال کے بعد جب حضرت اماں ہاجرہ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیوی بچوں سے کافی آگے نکل آیا ہوں کہ جہاں پر مجھے نہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی میں انہیں نظر آ رہا ہوں، پھر وہاں پر آ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ کیونکہ جہاں چھوڑا وہاں پہ کانٹے دار درخت ہیں یا پتھر ہیں، کوئی چیز نہ تو پانی کا نظام ہے، کوئی کنواں موجود نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کی کہ وہ آگے یعنی کہ آ جائے گا 13ویں سپارے کے اندر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع، کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ویران جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جگہ کون سی ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے محرم محترم جگہ کے قریب، بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اللہ وہاں وہ تیری نماز پڑھیں گے، تیری عبادت بھی کریں گے، لیکن ان کو وہاں پر تو آپ نے پھلوں سے رزق دینا ہے، من الثمرات، پھلوں سے آپ نے رزق دینا ہے۔ اور بھی کافی سارے دعائیں، یعنی کہ ایک میں آپ کو مثال کے طور پر صرف بتا دی کہ جب وہاں سے نکلے تو آپ نے دعا کی، تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی آج تک بیت اللہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر ہر موسم کا پھل آپ کو ہر وقت مہیا ملے گا اور تازہ پھل ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کسی وقت بھی آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو تازہ پھل ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پھر یعنی کہ اب وہاں سے آگئے، کیونکہ بچہ چھوٹا تھا، چھوڑ کر آگئے، کچھ توشہ دے کر، کھجور دے کر، تھوڑا پانی دے کر، تو اب میں نے آپ کو بتایا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت اماں ہاجرہ نے صفا مروہ پہاڑی کی چکر لگائے، عبادت کے لیے نہیں لگائے، اپنی اولاد کے لیے لگائے، کہیں سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے یا کہیں سے کوئی پانی، کیونکہ اس وقت اب تو یعنی کہ ہر پانی کا ایک جدید نظام آ گیا، ہر جگہ پانی، تو اس وقت پانی جہاں کنویں ہوتے تھے تو وہاں پر اوپر پرندے گھومتے تھے ان کے، تو دور سے محسوس ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پہ کیا ہے، پانی کا کوئی چشمہ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت اماں ہاجرہ دوڑ رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی کنواں ہو، میں جا کر اپنے بچے کے لیے لے آؤں۔ کہیں سے کچھ نظر نہیں آیا، 7 چکر لگائے، صفا مروہ پہ دوڑتی ہوئی اپنے بچے کے پاس آئی۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اور وہاں سے چشمہ نکلا جسے زمزم کے نام سے کہا گیا کہ ٹھہر جا۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب قدم مبارک سے وہ چشمہ نکلا تو ظاہر سی بات ہے اس جہاں پہ پہلے پانی آئے گا سب سے پہلے وہاں پر پرندے پوچھتے ہیں۔ جب آپ تو بہتر طریقے جانتے ہوں گے بہتر سے کہ جب بھی آپ زمیندارے کے حساب سے کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں تو صبح صبح وہ سفید سے وہ جو پرندے ہوتے ہیں کیسے پہنچ جاتے ہیں، تو جہاں پہ بھی پانی لگائیں گے، میں نے تو دیکھا ہے کہ زمیندارہ بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، تو شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا پرندے کیسے وہاں پانی، حالانکہ پانی کی قلت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب وہاں سے قافلہ گزرا کہ انہوں نے دیکھا کہ پرندے یہاں پر گھوم رہے ہیں، ہو سکتا ہے شاید یہاں پہ کوئی پانی ہے۔ تو جب وہ آئے انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ اتنا یعنی کہ پیارا پانی یہاں سے اور میٹھا پانی نکل رہا ہے، تو ان قافلے والوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا اور آخر کار کرتے وہ آبادی بن گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں پر جوان ہو گئے۔ انہی قافلے والوں کے اندر آپ کی شادی کی گئی، انہی قافلے والوں نے اپنی بیادری کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے آتے رہتے اور اپنے بیوی بچوں کا حال دریافت کرتے اور واپس چلے جاتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ کر تیر بنا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، یعنی کہ بیت اللہ کی جگہ کی طرف، اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم نے اس گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان جیسے آپ کا حکم ہو میں تیار ہوں۔ تو اس وقت کیونکہ تعمیر شروع ہوئی، اب پہلا مسئلہ یہ رہا کیا اس وقت اثر نو تعمیر ہوئی؟ نہیں، تعمیر پہلے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب بددعا سے طوفان آیا تھا اس وقت اللہ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا یا منہدم ہو گیا تھا، نشانات موجود تھے، کوئی نئی جگہ پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی بلکہ وہ جگہ کھودی گئی اور وہاں سے وہ ایرے نکلے جہاں پر بیت اللہ کی بنیاد تھی۔ تو اس وقت وہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے جب طوفان آیا تو اس وقت منہدم ہو گیا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بیت اللہ تھا، اور یعنی کہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کرا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم سے بھی پہلے یعنی کہ اس کی تعمیر تھی بیت اللہ کی۔ حضرت آدم نے بھی آ کر تعمیر کی ان سنگ بنیاد پر جو نشانات یعنی کہ اسی جتنی مرتبہ بھی تعمیر ہوا بیت اللہ انہی نشانات پر تعمیر ہوا ہے، جو بیت اللہ کے نشان لگے ہوئے ہیں انہی پر تعمیر ہوا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ہم نے بنایا یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کی جگہ، مقام کو نماز کی جگہ، تو وہ جگہ ہے وہ پتھر ہے اس سے مراد کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کی تعمیر کی، کہ وہ اللہ کے حکم سے خود ہی بلندی پر خود ہی نیچے، کہ آج تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی، یعنی کہ مشینری دور ہے جو اوپر نیچے ہر چیز لے جاتا ہے، سیمنٹ ہو بجری ہو،
اس وقت آج سے اس وقت کی بات ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں، وہ اس وقت اللہ کی ٹیکنالوجی تھی کہ جس میں نہ کوئی پیٹرول کی ضرورت، نہ تیل کی ضرورت اور نہ ہی کسی مشینری کی ضرورت، صرف اللہ کا حکم تھا کہ وہ اوپر بھی ہوتا تھا اور نیچے بھی ہوتا تھا، اور وہ یعنی کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے پورے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے اوپر نشانات آپ کے پاؤں کے، یہ بھی نہیں کہ اتنا سخت ہو اور پھر اس کے اوپر کام کرے، ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوئے گی، اللہ نے اس کو ملائم کیا تھا۔ جب پاؤں کی جگہ پتھر کے اوپر کسی کے پاؤں کا نشان ٹھہرتا ہے؟ مٹی کے اوپر تو ٹھہر جائے گا، پتھر کے اوپر نشان نہیں ٹھہرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر دیکھے ہیں، لوگوں کے چھونے کی وجہ سے وہ یعنی کہ مدھم ہو گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے وہ نشانات دیکھے ہیں اس پتھر کے اوپر جس پر آپ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو معلوم ہوا اللہ نے اس پتھر کو بھی نرم کر دیا تھا، اس اپنی مشینری کو بھی نرم کر دیا تھا کہ میرے خلیل کو اس کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یعنی کہ بیت اللہ کی تعمیر کروائی اور حکم دیا اس کے بعد کون سا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اس کو پاک رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو اب پاک ظاہری نجاست سے بھی ہے اور باطنی نجاست سے بھی، ظاہری گندگی اس کے اندر نہ ہو اور باطنی بتوں کی یعنی کہ کچھ شرک و بدعات اس کے اندر نہ ہو، خالصتاً اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ نہ سمجھ لو کہ سب کچھ بیت اللہ ہی ہے، ہم نے بیت اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس آیات کے اندر اللہ نے واضح کر دیا عبادت اللہ کی ہے، حکم جو اللہ نے کیا ہے اس کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، یہ حکم تھا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ بیت اللہ ہی کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو بتوں کا تو اس وقت بھی رواج تھا، حضرت ابراہیم کے ابا آزر بت بناتے تھے تو رواج تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی بتوں کو یہاں پہ رکھ دے اور ان کی عبادت شروع کر دے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان طہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو آپ کی ذمہ داری ہے دونوں کی کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اس وقت بھی تھا، اور پھر اللہ نے یعنی کہ یہ ایک حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر اس وقت بھی کہ یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا تھا، مثال کے طور پہ اگر بھائی باپ قاتل بھی آ گئے نا تو وہاں پر کوئی اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ اور یہ مشرکین مکہ کے وقت بھی جو تھوڑی سی ابراہیم علیہ السلام کی باتیں مانتے تھے نا، تو اس میں یہ کہ اگر ان کے سکا یعنی کہ سکے بھائی کا قاتل بھی اگر حرم کے اندر آ جاتا تو مشرکین اس سے اس وقت بدلہ نہیں لیتے تھے اور احترام کرتے تھے اس جگہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ احکامات ان کے اندر موجود تھے، اور یہ صرف فتح مکہ کے موقع پر کچھ وقت کے لیے اللہ نے اس حرمت کو اٹھا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے وقت، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو پابند کر دیا گیا، اور قیامت کی صبح تک یہ حکم اسی طریقے سے ہے کہ بیت اللہ کے یعنی کہ حرم کے اندر اب بھی یعنی کہ کوئی قتال وغیرہ یعنی کہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جا سکتا پورے حرم کے اندر۔ مثال کے طور پہ اگر باپ کا قاتل بھی کھڑا ہے تو اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، اس سے بدلہ لینا ہے تو حرم سے باہر جا کے لیا جائے۔ تو یعنی کہ یہ حرمت اللہ نے بتائی، اور مشرکین بھی اس حرمت کے یعنی کہ پابند تھے، اور جنگ بھی اس حرم کے اندر وہ نہیں کرتے تھے، قتل و قتال بھی، غارت بھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اس کے بعد طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف سے مراد یعنی کہ جو وہاں پر ٹھہرتے ہیں، اب جو اس وقت یعنی کہ سفر پہ آتے، ظاہر سی بات ہے وہ ادھر ہی ٹھہرتے تھے، تو اب اس سے مراد صرف بیت اللہ کی چار دیواری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پورا وہ حرم ہے، اس سے مراد وہ پورا وہ حرم ہے کہ اس کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے اس کو پاک رکھنا ہے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے اس کو پاک رکھنا ہے۔ یہ تو جو رکوع اور سجود ہے اس کے لیے تو صرف بیت اللہ نہیں بلکہ تمام دنیا کی کائنات کی جتنی بھی مساجد ہیں ان سب کے لیے یہی حکم ہے، ان سب مساجد کے لیے یہی حکم ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ان کو پاک رکھنا ہے۔ یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کے اندر نہ آیا کرو،
منہ کی بدبو جو ہوتی ہے مسجد کے اندر، یعنی کہ اتنی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی کو عبادت کرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے، کیونکہ یہ مساجد عبادت کی جگہ ہیں، تکلیف کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ نے مسجد کے اندر یعنی کہ فضول گفتگو کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ آپ نے فضول گفتگو بھی مسجد کے اندر نہیں کرنی، اور دنیاوی باتیں بھی، دنیاوی گفتگو بھی آپ نے مسجد کے اندر نہیں کرنی۔ آپ نے جتنی دیر بیٹھنا ہے مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ فرمایا وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، آپ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ اور آخری بات کہ ابراہیم مصلی کہ نماز پڑھنے کی جگہ مقام ابراہیم، حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ اس پتھر جو ہٹایا ہے بیت اللہ سے سائڈ تھوڑا سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یعنی کہ طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی کہ مقام ابراہیم وہ بھی سامنے تھا اور بیت اللہ بھی سامنے تھا۔ تو اب حکم یہ ہے کیونکہ وہ جگہ تھوڑی اب یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر یعنی کہ لوگ ہوتے ہیں اور حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل یعنی کہ حج کر کے کوئی اور اس کا دل چاہتا ہے، یعنی کہ مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ تم جب اس گھر سے واپس لوٹو بیت اللہ سے تو تمہارا دل پہلے کی نسبت زیادہ چاہے کہ میں اس کی طرف جاؤں، اور جب تم دوسری دفعہ جاؤ تو تیسری دفعہ تمہارا ان دونوں دفعہ سے زیادہ تمہارا دل کرے کہ میں بیت اللہ کی طرف دوبارہ جاؤں۔ یہ اللہ نے ایک بیت اللہ کا معجزہ رکھا ہے۔ اور پھر یعنی کہ اب وہ جو مقام ابراہیم ہے اس جگہ پر اگر آپ کو نئی یعنی کہ جگہ ملتی نماز پڑھنے کی، تو آپ حرم کے اندر کسی جگہ پر بھی کھڑے ہو کر یعنی کہ آپ ادا کر سکتے ہیں کہ اس اندازے سے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہے اور وہ مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ اگر یعنی کہ نہ جگہ ہو شدت کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے، تو آپ حرم میں کسی جگہ پر بھی آپ یہ 2 رکعت یعنی کہ طواف کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر مل جائے تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، نہیں تو اس سے پیچھے ہٹ کر جہاں پہ بھی جگہ ملے کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور بیت اللہ بھی سامنے ہو تو وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ نے یعنی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اپنے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور اس کے آگے انشاءاللہ مزید آ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی